إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور اسی اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں کائنات انسانی کی اس دو جہاں کی سب سے بہترین مخلوق بنایا، بلکہ ہم اور آپ کو جناب محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے اعزاز میں، ہماری فضیلت میں، ہمارے مقام اور مرتبے میں اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بہترین کتاب میں ان الفاظ سے ہماری تعریف فرمائی: کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کا آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ و پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کے بعد ہم تمام اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ارکان اسلام کی ادائیگی کے لیے مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ان کے حجوں کو قبول فرما لے. آج کے اس جمعے میں، اس مختصر سے وقت میں، جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے جس پر مجھے بولنا ہے،
وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کرام میں، نبی و رسل میں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، نام کا آنا ہی ہمارے ذہن و تصور میں قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ یاد آ جاتا ہے. ایک ایسی شخصیت جو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ان کی زندگی کا ہر ورق، ہر پہلو قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. سیرت ابراہیم. اور ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. اور نہ صرف ہم بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ان کی سیرت کو بیان کیجئے. اب آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم. اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ کیجئے، بتائیے، بیان کیجئے امت کو کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرے. آپ کی سیرت کیا ہے؟ دوسرے مقام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کو قرآن میں نظر آئے گی. قد کانت لکم، نبی کو حکم ہو رہا ہے، آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی زندگی اسوہ نمونہ ہے. اور قرآن کی متعدد آیات میں، قرآن کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہ پھر ہم نے حکم دیا، اوحینا، ہم نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اتباع کیجئے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. جس شخص کی، جس ذات کی مسلمانیت کی گواہی رب العالمین دے، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہے؟ اندازہ کیا آپ نے؟ تفکر کیا، غور کیا آپ نے کہ جس کی شہادت، جس کی مسلمانیت اور اس کی ایمان کی شہادت رب العزت دے، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل صدق اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل، کہ اللہ نے سچ فرمایا. حکم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کیجئے.
اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان من المشرکین، پہلی آیت میں بھی اس آیت میں بھی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلمانیت کی شہادت اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ تو قرآن کی متعدد آیات میں، بلکہ قرآن کی مستقل ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ دیکھا آپ نے، پڑھا، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن ہمارا دستور عمل ہے، طرز زندگی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر صرف عمل تک محدود ہماری امت نہیں ہے، یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ لیں ثواب کی نیت سے، اس پہ تفکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، غور نہ کرے، صرف ہم عمل کر لیں، کافی نہیں ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ عمل کر لیں، قرآن آیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے، دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کہا ہے، ورنہ عمل تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہماری خصوصیت کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں کیوں سب سے افضل امت کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے تأمرون بالمعروف، قرآن میں تفکر کیجئے، قرآن میں غور و خوض کیجئے، قرآن کو دیکھیے، پڑھیے، اس پر عمل پیرا ہوئیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیے اور اس کی تعلیم اہل وطن کو دیجیے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو سب سے بڑے ظالم آپ ہیں، اور یقیناً ہم ظالم ہیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ہماری عمریں بیت گئی، ہماری عمریں بیت گئی، ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ 1 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، رسم ادا کرنا ہے۔ نماز رسم نہیں ہے، عبادت ہے، دعائیں۔ 20 25 50 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں، باہر نکل کے نہ جانے ہماری پیشانیاں کتنی دروازوں میں خم ہوتی ہیں۔ ہمیں احساس ہے یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن آئے کیا ہے؟ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی پوری زندگی کو لگا دیا۔ تب یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ مقام، یہ مرتبہ، اور ایسا مرتبہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر! کیا کہا اللہ رب العالمین؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مقام اور مرتبہ، قرآن کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اچھا، معاملہ کیا ہے؟ ہم نے خود تو نہیں پڑھا، سمجھا بھی نہیں، پوری زندگی کبھی اس کی دعوت و تبلیغ بھی نہیں کی، لیکن اغیار میں سے لا علمی کی بنیاد پر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، اللہ اکبر، پھر ہمارا ایمان جاگتا ہے، وہ لا شعوری والا ایمان جاگتا ہے۔ ہاں، قرآن کے ساتھ ایسا کر دیا ہمارے ہوتے ہوئے، اور خود کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے، کبھی قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج یہ مقدس دن، جس دن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص آج اس جمعے کے دن قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العالمین اس کے لیے نور کو متعین کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے قرآن جمعے کے دن، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ کیسا فتنہ ہوگا؟ احساس ہے بڑے بڑے اپنے ایمان کھو دیں گے۔ آج یہ چھوٹے سے فتنے میں ہمارے ایمان ڈول جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے ہمارے ایمان ڈول جاتے ہیں۔ چھٹی
کی کرامت سے ہمارے ایمان ڈول جاتے ہیں. دجال کا فتنہ، اللہ اکبر. تو اسلام کو سمجھیے، قرآن کو دیکھیے، اسلام کے قریب آئیے، اسلام کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے. جو غفلت ہو چکی اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے استعانہ مانگیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے. اللہ اب تک جو زندگی گزری ہے تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، لیکن اے مولا کریم اب دعا کرتا ہوں اب جو زندگی گزرے گی تیری اطاعت اور بندگی میں گزرے گی. پھر دیکھیے کیسی بہاریں آتی ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا کیا چیز. متاع غرور کہا ہے قرآن نے. کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس دنیا کی، اور اس کی مقام، اس کا مرتبہ، اس کی دولت، اس کی ثروت کچھ نہیں. متاع غرور، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ کے بندو اسلام کے قریب آئیے. تو میں کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اللہ اکبر. جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اب اس پس منظر میں آپ اپنے آپ کو رکھیے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے. اس پس منظر میں آپ کے پاس ابھی اس وقت آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ترقی اپنے انتم چھڑوں میں ہے، ہر چیز میں ترقی ہے، پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے. تب آپ کی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے، تب ہماری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں. ہمارے پاس ہما وقت ہر گھڑی ہر لمحہ قرآن رہتا ہے. ایک کلک میں پورا قرآن ہے، ایک کلک میں پوری سیاست ہے، ایک کلک میں دعائے معصورہ کی کتاب ہے، اور نہ جانے پورے اسلام آپ کے ایک بٹن میں ہے. اس دور کو دیکھیے اور وہ اس پس منظر پہ ذرا غور کیجیے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. حال کیا تھا؟ پوری دنیا کفر و شرک کی گندگی میں ملوث تھی، توحید کی بود و باش بھی نہیں تھی. پھر ایک چھوٹی سی امید کی کرن ہوتی ہے. گھر کا ماحول، اگر سوسائٹی کا ماحول کیسا ہی ہو، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو کم از کم بچے تھوڑے سے نیک ہوتے ہیں. گھر کا عالم یہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جس وقت ہوئی، معاشرت کفر و ضلالت کی گمراہی میں تھا. گھر کا عالم یہ تھا، باپ خود بڑا پجاری تھا. اللہ اکبر. اب ذرا تصور کیجئے اور اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جائیے کہ توحید کتنی مشکل چیز تھی. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا مشاہدہ کریں، معائنہ کریں، اپنے ضمیر میں دیکھیں کہ کون سی ایسی تعلیم جو ہمیں میسر نہیں ہے، یا کون سے احکام ہمیں معلوم نہیں ہے جو ہم اتنی بے دوری اسلام سے برت رہے ہیں. کون سا ایسا جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے؟ جب پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، پورا معاشرہ کفر کی گندگی میں ملوث تھا. خود ہم کا باپ آزر سب سے بڑا پجاری تھا، لیکن نیک دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو تلاش کر لیتے. رات ہوئی، دیکھا ستارے کو، کہا میرا رب ہے. ڈوب گئے، نہیں، ڈوبنے والا ستارہ نہیں. چاند دیکھا، کہا بہت روشن ہے، یہ میرا خدا ہے. چاند ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں. صبح ہوئی، سورج کو دیکھا، ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے. پوری دنیا کو منور کر دیا، لیکن شام جیسے ہوئی سورج ڈوب گیا، میرا رب نہیں ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توحید، عقیدہ، ایمان، رب سے محبت، رب کو راضی کرنے کی طرف. جب مشکل ہو گئی سانسیں، وہاں عراق میں جس جگہ آپ پیدا ہوئے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کے بچانے کے لیے ہجرت کر گئے فلسطین کی طرف. ہجرت کیا ہے؟ کیا ہے ہجرت؟ سمجھے؟ ہمیں جمعے جیسی فضیلت کو پانے کے لیے ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. کیا تعلیم ہے؟ جمعے کے حکام اور فرامین کیا ہے؟ رسم ہے کہ بس آئے اور ادا کیے اور چلے گئے. اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے شریعت کی نگاہ میں؟
اللہ کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جمعے کے متعلق؟ اسی منبر رسول سے نہ جانے کتنے خطبہ نے، کتنے ائمہ نے، کتنے مقررین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہمارا اس کے باوجود حال یہ ہے، ہم تھوڑی سی وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. کیا ہے اس کی فضیلت، کیا ہے اس کا مقام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے. اوس بن اوس ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ فاغتسل. یہ مقام ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو ذرا یاد کیجیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے جمعے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے، اس کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے من اغتسل یوم الجمعہ فاغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین غسل کیا. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ صرف میں غسل کیا، غسل کیا، غسل کیا. من اغتسل یوم الجمعہ فاغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین غسل کیا. کیا معنی؟ اہتمام کے ساتھ غسل کیا. ثم بکر وابتکر، پہلے پہل مسجد میں آیا. سنے ہیں ہم میں اور صحابہ کرام میں اور اسلاف میں یہی فرق تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی چیز سن لیتے تھے، مرتے دم تک اس سے پھرتے نہیں تھے. ہمارا یہ حال ہے، ہم نے سنا ادھر، مسجد سے نکلا، ختم. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اور یہ جو حدیث میں جو بیان کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین غسل کیا. یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، اپنے ذہن و تصور میں بٹھائیے اس کو اور اس پر عمل پیرا ہوئیے، ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ رب العالمین دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اعراض 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 انحراف کرتے ہیں، بار بار کسی چیز کے معلوم ہونے کے بعد اس سے انحراف کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین توفیق کو چھین لیتا ہے، نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگیے، پھر کسی چیز کی تمیز انسان کے اندر نہیں ہوتی. پھر نیکی کیا، بدی کیا، حلال کیا، حرام کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رب العالمین ایسی بدبختی سے ہم میں کہ ہر شخص کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو کیا فضیلت اور کیا مقام ہے جمعے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین غسل کیا، پھر اول وقت میں مسجد میں آیا، پھر ثم دنا مع الامام، پھر امام کے قریب ہوا، امام کے خطبے کو غور سے سنا، غور سے، کوئی لغویات نہیں کی، کسی کو چھیڑا چھاڑا نہیں کیا، خاموشی سے پورے لگن کے ساتھ جمعے کو سنا. اتنی چیز کے اجر و ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ اتنا اہتمام کا اجر و ثواب. اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہوتا نا، اور ہمارا ایمان زندہ ہوتا، باخدا میں کہتا ہوں اس ممبر رسول سے، زندگی کا بڑا سے بڑا فائدہ ہوتا، ہم اس کو تج دیتے، اس کو اپناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ خُطْوَةٍ، جو شخص ایسے اہتمام کے ساتھ رسمن طور پر مسجد میں نہیں آتا، اس اہتمام کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، جمعے کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہر قدم کے عوض، اس کے ہر قدم کے عوض اللہ رب العالمین اسے 1 سال قیام کرنے کا اجر و ثواب، یعنی 1 سال مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب اور 1 سال مسلسل روزے رکھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے. یہ مقام مرتبہ ہے ایک جمعے میں. اور آنے پہ نہیں، یہ قدم اٹھائے 1 سال کی نماز، یہ قدم اٹھائے 1 سال کی نماز، اتنی بڑی اجر و ثواب. سورہ جمعہ نہیں پڑھے، سورہ جمعہ پڑھے یا نہیں پڑھے، کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِذَا قُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. کہاں ہے ایمان؟ کس دنیا میں ہیں ہم؟ اور پھر اللہ سے رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی عنایتیں، سب کچھ ہمیں چاہیے، اور ظلم بھی ہمیں کریں اسلام کے ساتھ.
یہ ممکن ہے؟ ایک دل میں ایمان ہوگا یا نفاق ہوگا؟ اب اپنے دل کو ٹٹولیے ہم، ہے کیا ایمان ہے یا نفاق ہے؟ ایمان ہے تو ٹھیک ہے، کوتاہی ٹھیک ہے، بس اوقات ہو جاتی ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مسلسل اسی غلطی کو دہرانا ایمان کی نشانی نہیں۔ معلوم ہونے کے بعد لا علمی کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ رب العالمین ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے خطاؤں کو معاف کرتے۔ معلوم ہونے کے بعد مسلسل ہمیشہ جمعے کی تکریم نہیں کرنا، جمعے کا احترام نہیں کرنا ہمیں باعث عذاب کرے گا، اللہ کی رحمت سے دور یقیناً کرے گا۔ ہم وقت کی قربانی نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا اعلان کیا، زمانہ مخالف ہو گیا، باپ مخالف، حکومت مخالف، خیر بات کہہ دیا، اللہ اکبر، توحید کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اس منوج جگہ کو چھوڑ دیا، فلسطین ہجرت کر گئے، وہاں دوبر ہو گیا، مصر چلے گئے، وہاں دور ہو گیا، مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کا معنی کیسے ہوا؟ سب کچھ چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی مال و دل، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیے دیکھیے سورہ صافات میں کیا نقشہ کیجا اللہ رب العالمین، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ارے ایمان ہے نا، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دی۔ کیا ہے قرآن میں؟ کیا ہے ہم نے کیا دیا اسلام کے لیے؟ ہمارا کون سا ایسا دن ہے جو صبح سے لے کر شام تک یا ایک پہر یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی میں یاد ہے وقت دیا ہے؟ یہاں دیکھیے، قرآن کھولیے، قرآن کو پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم یوں ہی مقام اور مرتبہ نہیں مل جاتا، خلیل اللہ رب العالمین نے کہا ہے، خلیل، دوست، امام پوری کائنات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اور جذبہ، اللہ اکبر، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان۔ کیا قربان؟ قرآن کو کھولیے، قرآن کو پڑھیے۔ جب ہجرت کر گئے تو دعا کی اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک اولاد دے دے۔ اللہ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار نئے بچے کی خوشخبری دی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہم سے یہاں جتنے موجود ہیں اکثر و بیشتر باپ ہیں، ایک اولاد ہو اور دعا اور منتوں کے بعد ملی ہو، اور نارمل کنڈیشن میں نہ ملی ہو، وقت بیتنے کے بعد ملی ہو، اور اولاد ایک، اور اولاد بھی کیسی ہو؟ بڑی پیاری ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بہترین اولاد کی خوشخبری دی۔ باپ ہونا تو شفقت ہوتی، ماں کا تو چھوڑیے، اس کے دل میں تو اس کی ماں کی ممتا کی اندازہ نہیں کر سکتے، باپ کا بتا رہا ہوں۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس سے محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ رفتہ رفتہ جب وہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، 1 ہفتے کا ہے، باپ کے دل میں محبت تو ہوتی ہے نا فطرتاً طور پہ، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی۔ لیکن وہی بچہ جب فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تو باپ اس کو دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے، میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، میرا وارث بڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر بچہ بھی کیسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، بہترین اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اور کیا کام کہہ رہا ہے؟ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ اکبر، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کائنات میں کہاں ہے؟
ہم اپنے کلیجوں کو اپنے دلوں کو دیکھیں. ہم اپنی اولادوں کو ذرعی اولاد تھک جاتی ہے تو ہم ان کو نماز میں فجر میں اٹھاتے نہیں, بیٹا تھکا ہوا ہے. حل کیا ہے؟ قرآن کھولیے. ایک بیٹا دعاؤں کے بعد ملا, بیٹا بھی ایسا بڑا پیارا, قرآن کہہ رہا ہے بڑا پیارا. اور جب وہ بیٹا تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی, باپ کو آرزو تمنا ہو جاتی ہے نا, امیدیں بڑھ جاتی ہیں باپ کی. اچھا یہاں دو پیغام ہیں, اس آیت کو غور سے سنیے. اس آیت میں دو پیغام ہیں. پیغام ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ایک پیغام کہ رب کی خوشی کے لیے, رب کی خوشنودی کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین سے محبت کے لیے, جنت کو پانے کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں آیا ابراہیم. یہ توحید ہے اور اسی کو مومن کہا جاتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مومن وہ جس کی نگاہ میں, جس کے قلب و جگر میں میری محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ ہو. ٹٹولیے, دیکھیے اپنے قلب و جگر کو, اگر یہ معیار ہے تو فبہا و نعما, آپ کا ایمان آپ کو مبارک ہے. اور اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ذرا ٹٹولیے, دعا کیے اللہ رب العالمین سے, اللہ سے مناجات کیجئے. گناہوں کی وجہ سے اللہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. پیغام پہلا یہ کہ رب کی خوشنودی کے لیے اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے سے ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کیے. دوسرا پیغام ان نوجوانوں کے نام, اللہ اکبر, دوسرا پیغام نوجوانوں کے نام, وہ نوجوان جو بات بات پہ اپنے والدین کو آنکھ دکھاتے ہیں, اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, واللہ دنیا کے اندر, اسلام کے اندر اس سے زیادہ بدبخت کوئی اولاد نہیں ہوتا جو بڑھاپے کے وقت میں اولاد کو, اپنے باپ کو آنکھ دکھائے. اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دیکھیے کیا فرمایا, اللہ اکبر. ادھر باپ ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کر رہا ہے, ادھر بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ اکبر. باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. نیک بنیے, اپنے گھر میں اپنے معاشرے کو اسلامی اور ایمانی بنائیے, اسلامی تعلیمات سے اپنے گھروں کو منور کیجیے. یہ یاد رکھیے انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, اور یہ بھی یاد رکھیے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ایمان کا سلسلہ, اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن چند چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے ان کا اہتمام کیا ہے تو وہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی آپ کے نامہ اعمال وہ چیزیں اندراج ہوتے رہیں گی, لکھی جاتی رہیں گی. ان میں سے ایک ہے نیک اولاد. ہم اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں, ہم اولاد کو دنیا کی ہر نعمت دینے کے تیار ہوتے ہیں, ہم اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں, نہیں دیتے قرآن نہیں دیتے, نہیں دیتے دین نہیں دیتے. اگر ہم کسی چیز سے دور رکھتے ہیں, بڑے تکلیف سے کہہ رہا ہوں, تو دین سے دور رکھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کے قریب آئیں گے تو ہم غریب محتاج ہو جائیں گے, غریب محتاج ہو جائیں گے. ارے اللہ کے بندو اپنی سوچ کو بدلیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا, فَعِزَّنَا بِالْإِسْلَامِ. لوگوں تم آج جو کامیابی کی دہلیز کو چھو رہے ہو, تمہارے جو چرچے ہیں پورے عالم میں, یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہیں. اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر, اپنے پیسے اور ثروت کی بنیاد پہ نہیں, صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے. اور یہ یاد رکھیے یہی فارمولہ قیامت تک کے لیے ہے. جب جب امت محمدیہ دین کے قریب رہے گی تو یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح قلم اس کے ہیں. یہ دنیا کیا ہے, متاع غرور ہے. دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی. اگر تم جب دین سے دور ہوگے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہو جائے گی. ہم روتے ہیں ظالم اور جابر بادشاہ ہم پر مسلط ہے. ہم نے کیا کیا؟
رونے کے علاوہ ہم نے کیا کیا، اس کے کون سے اسباب ہم نے اختیار کیے؟ اچھا اسباب بھی اختیار کرتے ہیں کون سے؟ جو دین سے دور والے ہیں۔ تکلیف اور مصیبت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا، کیا سنت ہے؟ نماز پڑھو، صبر کرو، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جو فارمولہ ہے اغیار ہمارا مادر وطن، جب وہ کسی مقام اور مرتبے میں پہنچے گا تو اپنی عبادت گھروں میں جائے گا، سب سے پہلے عبادت گھروں میں جائے گا۔ اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے تو سب سے بڑے لبرل ہم ہوتے، پھر مسجد کیا، پردہ کیا، اسلام کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ خیر۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دو پیغام قرآن کی اس آیت میں، قرآن کو کھولیے، قرآن کو پڑھیے، اور آج اس جمعے سے یہ وعدہ کیجئے کہ میری زندگی کا طرز عمل انشاءاللہ قرآن ہوگا۔ اپنے سے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے دل کو قرآن کی روشنی سے منور فرما دے، اللہ میرے لیے قرآن کو آسان فرما دے۔ بڑی جرت کے ساتھ علماء سو کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل۔ ارے کہاں مشکل ہے اللہ کے بندو؟ قرآن اپنی زبان میں خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے بڑا آسان۔ دل ہونا، کس چیز میں آپ ماہر تھے؟ کس چیز میں آپ پیدائش سے لے کے اب تک ماہر تھے؟ رفتہ 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 اس مقام کو پہنچے جہاں آپ آئے۔ قرآن پوری زندگی گزر گئی، سوائے تلاوت سے آگے بات نہیں پہنچی۔ یہ قرآن سے بے اتنائی ہے، یہ قرآن سے محبت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو دو پیغام ایک ہی آیت میں۔ ایک پیغام یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی لخت جگر نور نظر، اپنی سب سے قیمتی چیز، ایک اولاد جو منتوں اور سماجتوں کے بعد ملی، اور اس وقت اس کی قربانی اللہ رب العالمین طلب کر رہا ہے۔ جب امیدیں اور آرزو سے بڑھ گئی تب بھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریغ نہیں کیا۔ دوسرا پیغام ہمیں اسی آیت یہ ملتا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ یاد رکھیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے غالباً 5 یا 6 مرتبہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تلقین کی ہے تو کس بات کی ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آیت میں اللہ اکبر ایسے ترتیب اور ایسے انداز سے اللہ نے فرمایا ہے، جب والدین کے سامنے کھڑے ہو نا، جب والدین کے سامنے کھڑے ہو، ڈولے شولے ہیں نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جسم بھاری بھرکم ہے نا، طاقتور ہے نا، باپ پورا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے جب باپ کے سامنے کھڑے ہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو جھکا دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو باپ سے تو بڑی محبت اور عقیدت سے بات کرو۔ اور یہ یاد رکھو نوجوانوں، جب یہ بزرگ یہ چمچماتی ہوئی یہ سفید داڑیاں چلے جائیں گی نا، یاد پڑے آتے ہیں، ہر وقت یاد آتے ہیں۔ جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کرو، یہ جنت ہے تمہاری، ان کو راضی کر لو گے اللہ راضی۔ اگر یہ ناراض، قسم خدا کی منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کتنا ہی بڑا عمل کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ راضی رب راضی، باپ ناراض اللہ ناراض۔ ان کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ جب یہ چلے جاتے ہیں بڑے یاد آتے ہیں۔ تو ایک ہی آیات میں اللہ رب العالمین نے دو پیغام ہمیں دیے۔ کیا پیغام؟ سب سے بڑا پیغام کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، یہ جہاں چیز کا، یہ دل جان کیا، ساری چیز کی قربانی منظور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فرما برداری اور اطاعت و شاری ایسی کہ باپ نے حکم دیا، باپ نے بات رکھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قربانی مانگی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ اس قربانی کو جو اللہ مانگ رہا ہے آپ مجھے یقیناً صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا قرآن کیا منظر کھینچتا ہے، اس منظر کو اس وقت سوچو کہ حضرت ابراہیم ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ساری گفتگو ہو گئی، اور جب دونوں راضی ہوں گے فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل حضرت ابراہیم کو پچھاڑا، جیسا ہم اور آپ اپنے جانور کو پچھاڑتے ہیں، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، رب دیکھ رہا تھا، رب کو راضی کرنے کا جذبہ ایسا، مقام ایسا۔ اللہ فرماتا ہے
وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو صدق آیا. ہم وَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، اسلام کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے قریب کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت اور وہ الفت پیدا کر دے کہ ہم اسلام کی خاطر سب کچھ لٹانے کے لیے ہم وقت تیار ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک بنائے. اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مولا کریم ہمیں سے جو بیمار، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان حال، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہے، اللہ ان کے قرضے کے ادائیگی فرما دے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.